حضور سجدے کی طرف جاتے تو مجھے آنکھوں سے اشارہ کرتے، میں سرک جاتی، حضور سجدہ کرتے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور کا حسن زیبا ہر وقت چمکتا رہتا، سبحان اللہ، ہر وقت روشن رہتا تھا، حضور کا چہرہ مبارک تر و تازہ رہتا تھا، حضور کا چہرہ کھلا رہتا تھا، سبحان اللہ۔ سو آنکھوں سے اشارہ کرتے، فرماتی ہیں میں اٹھ جاتی، حضور سجدہ کرتے۔ تو یہ حضور کا فیض ہے، حضور کی شان ہے، بے شک۔ اور پھر آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے حضور کے چہرے کو طٰہٰ کہا۔ کیا کہا؟ طٰہٰ کہا۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طٰہٰ اگر ان کے اعداد جمع کیے جائیں تو طٰہٰ کے 9 اعداد بنتے ہیں اور ہا کے 5 بنتے ہیں، اور 9 اور 5 کو جب جمع کیا جائے تو 14 بنتے ہیں۔ تو رب کائنات بتانا یہ چاہتا ہے، رب کائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے 14ویں رات جیسے چمکنے والے چہرے محبوب، 14ویں رات کے چاند جیسے چہرے والے محبوب، خدا بتانا یہ چاہتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ ایک مرتبہ سورج بھی چمک رہا تھا، آقا علیہ السلام بھی جلوہ گر تھے، اور سورج حضور کے چہرے کے سامنے تھا۔ میں کبھی سورج کو دیکھتا تھا، کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا تھا، کبھی والضحیٰ کا مکھڑا دیکھتا تھا، کبھی حضور کے رخ پر اپنی نگاہوں کو جما کر ٹکٹکی لگا کر حضور کے رخ مبارک کو تکتا تھا، اور سورج بھی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ حضور نے جب اس طرح اس انداز کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے پایا تو فرمایا ابو ہریرہ کیا تلاش کر رہے ہو؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ عرض کیا کأن الشمس تجری فی وجہہ، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے مکھڑے کے اندر سورج کو گردش کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، سورج کا عکس آپ کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ لگتا اس طرح ہے کہ سورج آپ کے چہرے میں گردش کر رہا ہے، اللہ نے آپ کے چہرے کو اس قدر حسین بنایا، بے شک، سبحان۔ پتہ ہے عرض کی سرکار لگتا یوں ہے کہ چمک تو سورج رہا ہے مگر سورج کو روشنی کا فائدہ آپ کے چہرے سے، سبحان اللہ، چہرے کو آپ کے چہرے کا نور لے کر، اس نور کی خیرات لے کر سورج چمک رہا ہے، سبحان اللہ، حضور کا رخ زیبا اس قدر حسین تھا۔ وہ عورت آ کر حضور کی خدمت میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خواب میں نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی میرے گھر میں آتی اور مر کے وہیں صحن میں گر جاتی ہے، یا رسول اللہ اس کی تعبیر بتا دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرا شوہر کہاں ہے؟ تیرا شوہر کہاں ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ وہ تاجر ہے، تجارت کی غرض سے کسی اور شہر میں آیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اے خاتون پھر صبر کر، تیرا شوہر فوت ہو چکا ہے، صبر کر، تیرا شوہر انتقال کر چکا ہے، فوت ہو گیا۔ اس نے جب اپنے شوہر کی انتقال کی خبر سنی مغموم ہو گئی، پریشان ہو گئی، اور روتی ہوئی حضور کی بارگاہ سے اٹھی اور باہر چلی گئی، اور مدینہ کے بازار میں روتی ہوئی جا رہی ہے کہ آگے سے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ، آپ نے اس خاتون کو دیکھا، فرمایا خاتون مائی روتی کیوں ہے؟ اس نے یہ عرض نہیں کیا کہ میں ابھی حضور کی بارگاہ سے آ رہی ہوں، اور خواب عرض کیا اور یہ نہ بتایا کہ اس کی تعبیر حضور نے بتا دی ہے، سبحان اللہ۔ عرض کرتی ہے کہ یا خلیفۃ الرسول میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کے اندر شہد کی مکھی آتی ہے اور مر کے گر جاتی ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر خوش ہو جا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی تعبیر بتائی کہ اے خاتون تو خوش ہو جا اور انتظام کر اور خوشیاں منا کہ رات کے پچھلے پہر تیرا خامد گھر آ جائے، اے سبحان اللہ، کیا بات ہے، رات کے پچھلے پہر تیرا شوہر گھر آ جائے گا۔ وہ عورت گھر جاتی ہے، انتظام کرتی ہے، گھر کو سجاتی ہے، خوشیاں مناتی ہے،
رات کے پچھلے پہر اس کا شوہر گھر آ جاتا سبحان اللہ ہے، جب گھر آتا ہے خوشیاں مناتی ہے، سکون پاتی ہے اور خدمت کرتی ہے، صبح کو اٹھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ بتا دوں کہ حضور نے فرمایا تھا تیرا شوہر مر چکا ہے، انتقال کا پا گیا، فوت ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں وہ زندہ ہی آ جائے گا، سبحان اللہ تیرا شوہر گھر آ جائے گا۔ سو جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے فرمایا تھا کہ میرا شوہر مر چکا ہے، مگر خلیفۃ الرسول نے کہا کہ خوشیاں منا، رات کے پہر تیرا شوہر گھر آ جائے گا۔ عرض کیا سرکار میرا شوہر تو گھر آ گیا ہے تو مرا کون؟ مرا کون؟ بتا دوں کہ نبی آخر الزمان ذات مصطفیٰ فرما رہے ہیں تیرا شوہر مر چکا ہے، فوت ہو گیا ہے، اور غلام حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں جا بھائی خوشی منا تیرا شوہر آ جائے گا۔ اب ہوا کیا؟ ابھی وہ مائی حضرت کی خدمت میں، حضور کی خدمت میں واقعہ بیان ہی کر چکی تھی، اتنے میں جبرائیل امین بھی حاضر خدمت وحی لے کر نہیں آئے، نزول قرآن لے کر نہیں آئے کس کی شان میں؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں۔ بے شک سبحان اللہ آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو آپ نے فرمایا تھا کہ تیرا شوہر مر چکا ہے، حق تو یہی تھا کہ یہ مر چکا تھا، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مر چکا تھا، یہ فوت ہو چکا تھا۔ حضور نے فرمایا پھر زندہ کیسے ہوا؟ عرض کیا حضور آپ کے حکم کے مطابق حق یہ تھا، حقیقت بھی یہ تھی، اصل یہ تھی کہ مر چکا تھا، مگر جب ابوبکر صدیق نے کہا کہ آ جائے گا، رب کائنات نے روح کو حکم دیا اے روح واپس اس کے وجود میں لوٹ جا، اس لیے کہ اب ذات مصطفیٰ کے یار نے کہہ دیا ہے، یار جھوٹا نہ ہونا۔ سبحان اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ آفتاب نقشبند صاحبزادہ پیر کلام غوث گیلانی صاحب، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، شان حضرت ابوبکر صدیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ چادر صداقت پر رب نے کوئی داغ نہ لگنے دیا، اس لیے کہ صدیق آپ کا یار ہے، صدیق آپ کا محبوب ہے، اس لیے کہ جب غار ثور کی رات تھی، 3 دن 3 راتیں شب و روز گزرتے رہے، اسی اسنا کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو پیاس لگتی ہے۔ عرض کیا حضور کی خدمت میں سرکار پیاس لگ رہی ہے، پانی مانگا، کس سے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے، حضور سے مانگتے، حضور پیاس لگ رہی ہے، پتہ یہ چلا کہ حضور کی بارگاہ سے مانگنے کا عقیدہ ابوبکر صدیق نے ہمیں عطا کیا۔ بے شک لوگ جو اعتراض کرنے والے یہ حدیث یہ واقعہ منبر پر بیٹھ کر یہ سناتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بیان کرتے ہیں کہ غار ثور میں پانی ذات مصطفیٰ سے مانگا، کس نے؟ ابوبکر صدیق۔ بے شک پتہ یہ چلا وہ جو یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی اور سے مانگنا جائز نہیں، اللہ سے مانگا کرو، تو بتائیں یہ جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا یا ذات مصطفیٰ سے مانگا؟ ذات محبوب مصطفیٰ سے مانگا۔ تو ہمارا عقیدہ بن گیا کہ قیامت تک جو بھی جس کو بھی جو کچھ ملتا چلے گا بارگاہ مصطفیٰ سے مانگا، جانتے تھے کہ یہاں پانی موجود نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر غار میں چلا جا اور سینٹر میں کھڑا ہو جا، وہاں سے پانی پی لے۔ سبحان اللہ اندر گئے تو ایک چشمہ تھا، اس میں سے پانی پی لیا، جب پی کے باہر نکلے حضور نے فرمایا ابوبکر پانی پی لیا؟ جی یا رسول اللہ پی لیا۔ فرمایا کیسا تھا؟
عرض کیا یا رسول اللہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا، سبحان اللہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار خوشبودار تھا۔ سبحان اللہ عرض کیا یا رسول اللہ پی لیا، پتہ یہ چلا، فرمایا کہ عرض کی حضرت ابوبکر صدیق نے، حضور نے فرمایا ابو بکر پتہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ آئے ہیں پتہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا حضور مجھے اس بات کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں تو پلانے والے کی خیر مانگتا ہوں، مجھے پلانے والا ہمیشہ آباد رہے، مجھے جب جب بھی ضرورت پڑے گی آپ کی بارگاہ سے مانگتا ہوں، آئے سبحان اللہ بارگاہ سے مانگتا ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کہاں سے آیا ہے۔ فرمایا ابو بکر سن، اللہ نے میرے صدقے سے جنت سے تیرے لیے یہ چشمہ بھیجا، سبحان اللہ جنت سے، یہ جنت کے چشمے کا پانی ہے، جنت کے چشمے کا پانی ہے۔ اب بتا دوں کہ قرآن کے اندر اس کو قرآن کی ایک آیت کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں۔ حضور نے قرآن میں اللہ فرماتا ہے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، کہ قیامت کے دن جہنمی جنت والوں سے کہیں گے، جنتیوں سے کہیں گے، دوزخی جنتیوں سے کہیں گے کہ اے ٹھنڈا پانی پینے والوں، کچھ پانی ٹھنڈا ہم پر بھی انڈیل دو، ہم پر بھی انڈیل دو۔ انڈیلنے کا مطلب یہ ہے کہ اونچائی سے نیچے کی طرف انڈیلا جاتا ہے، فراز سے نشیب کی طرف پانی آتا، اوپر سے نیچے کی طرف ڈالا جاتا۔ تو دوزخی جنتیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے جنتیوں پانی ہم پر بھی انڈیل دو، اور وہ پھل وہ نعمتیں جو رب نے جنت میں تمہیں عطا کرتی ہیں، رزقکم اللہ، ان جنتی پھلوں میں سے ہمیں بھی کچھ عطا کر دو، ہمیں میٹھا پانی بھی دے دو، اور ہمیں نعمتوں میں سے پھل بھی دے دو جو رب نے تمہیں عطا کر دیے ہیں۔ تو وہ جنتی کہتے ہیں کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جنتی کہتے ہیں کہ اللہ نے بے ایمانوں اور کافروں پر حرام کر دیا ہے جنت کی نعمتوں کو، نہ تمہیں پانی ملے گا، نہ جنت کی کوئی نعمت کا حصہ ملے گا، نہ کوئی پھل ملے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے، کہ پانی انڈیلا جاتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب نے حضور کے غلاموں کے لیے، حضور کے غلاموں کو اعزاز اور شان بخشا ہے کہ بعد از قیامت جنت کو رب نے مصطفیٰ کی غلاموں کی شان کی وجہ سے اوپر کر دیا ہے، اور جہنم کو نیچے کر دیا، جہنم نیچے کر دی۔ تو جنت میں نعمتوں میں سے کچھ نہیں ملے گا، کنہیں نہ بے ایمانوں کو ملے گا، نہ منافقوں کو ملے گا، نہ کافروں کو ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اب پتہ یہ چلا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو دنیا میں غار ثور کے اندر جنت کا پانی پلا بھی رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ خبردار کوئی میرے ابوبکر کی شان میں گستاخی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا، اور میرے ابوبکر صدیق کی ایمان میں فرق نہ سمجھنا، اس لیے کہ پانی جنت کا اسے ہی ملتا ہے جو جنتی ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، کیا بات، جنتی ہوتا ہے، وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو حضور نے جنت کا پانی غار ثور میں پلا دیا تھا، بے شک کہ قیامت تک صدیق صدیق رہے گا، اس کی صداقت میں فرق نہیں آ سکتا، بے شک بے شک فرق نہیں آ سکتا۔ جبرائیل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مر تو گیا تھا، مر تو گیا تھا، مگر زندہ صدیق ابوبکر صدیق کی زبان کی وجہ سے کرتے ہیں۔ بے شک تو جتنے بھی فقراء، جتنے بھی صلحاء قیامت تک آتے رہیں گے، رب کی بارگاہ سے مانگنے پر ملتا ہے، مگر ابوبکر صدیق وہ ہے جو کہتے خدا عطا کر دیتا۔ بے شک بے شک زندہ باد
زندہ باد فرماتے ہیں کنجیاں تمہیں دی ہیں خدا نے اپنے خزانوں کی ہائے ہائے سبحان کنجیاں خدا نے دی ہیں تمہیں اپنے خزانوں کی سبحان اللہ جی سبحان محبوب بنایا تمہیں محبوب بنایا سبحان اللہ عالم کے سلاطی ہیں بھکاری تیرے در کے سبحان اللہ سلطان بنایا تمہیں سلطان بنایا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نے یہ شان اور مقام عطا کر دیا پھر بتا دوں حضور احد کے پہاڑ پر تشریف لے جاتے اور ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق ہوتے سبحان اللہ ساتھ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی ہوتے حضور جب احد کے پہاڑ پر تشریف لے جاتے تو احد کا پہاڑ ہلتا حرکت کرتا ہے جب حرکت کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے ٹھوکر ماری فرمایا اس کن اس وقت بھی کہا اس کن بھی کہا حضور نے فرمایا اس کن کا مطلب ہے کہ اے بے قرار ہونے والے اب تو میں آ گیا ہوں قرار سبحان اللہ اب تیری بے قراری کیسی اب تیری بے قراری کیسی اب تو محبوب آ گئے ہیں اب تو سکون ہی سکون ہائے ہائے بے شک سبحان اللہ اب فکر نہ کر اب پریشان نہ ہو اب سکون پا جا حرکت نہ کر وہ ہلتا اس لیے تھا کہ حضور کی آمد پر بجد کرتا تھا حضور کی آمد پر بجد کرتا تھا اس لیے کہ جب محبوب عاشق کے پاس جاتے ہیں تو وہ دیوانہ بھار بدل کرتا ہے تو وہ حضور کی محبت میں حضور کی چاہت میں حضور کے عشق میں بجد کرتا تھا حضور نے فرمایا اس وقت فرمایا استقامت پا جا فکر نہ کر اب مضبوط ہو جا کھڑا ہو جا مطلب کیا ہے فرمایا زمانے سے نہ ڈر اعلان کر دے تو مصطفیٰ سے محبت بے شک سبحان اللہ اب اعلان کر دے اب کیا اعلان کر دے ثابت قدم ہو جا مضبوط ہو جا اور کسی سے نہ ڈر اب ڈرنے کے دن گئے اب اعلان محبوب کا اعلان ستے مقدر جگاون دا ویدا ہے ستے مقدر جگاون دا ویدا ہے تے نعرے نبی دے دامن دا ویدا ہے ادب نال سارے سراں نوں جھکا دو میرے محمد دے آمن دا ویدا سبحان اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے خبر نہیں تجھ پر ایک نبی آ گئے ایک صدیق ہیں اور دو شہید ہیں اب جو حضور نے شہادت کی خبر دی حضور نے شہادت کی خبر دی شہادت تو برسوں کے بعد ہونی تھی اور عرصہ گزر جانے کے بعد ہونی تھی بعد از وصال ہونی تھی مگر حضور شہادت کی خبر پہلے دے رہے ہیں سبحان اللہ پتہ یہ چلا کہ شہادت تب ہوتی ہے جب ایمان بچتا ہے بے شک سبحان ایمان ہوگا تو شہید ہوگا اگر وہ بے ایمان ہو گیا تو پھر وہ شہید نہیں بنتا تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے موت تک کے ایمان کی حفاظت کا ذمہ لے کر فرمایا کہ ہاں یہ موت تک ایمان پر رہیں گے اور ایمان کی حالت میں شہید ہوں گے سبحان اللہ شہادت کی خبر پہلے دے کر علم غیب کا اعلان کر دیا بے شک دوستو اسی لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق صدیق ہے عمر و عثمان شہید بے شک اس لیے آخری بات کروں گا کہ غار ثور کے اندر ایک علمی نکتہ بتا دوں غار ثور کے اندر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
سر اقدس کو اپنی گود میں رکھ لیا اور حضور کی زیارت کرنے لگے اور ٹکٹکی باندھ کر حضور کے رخ زیبا کو تکنے لگے، محبوب کا مکھڑا دیکھنے لگے، نظریں جما کر حضور کے چہرے پر رکھی اور جب ایڑی رکھی سوراخ پر اور سانپ جو اندر بھی عاشق بیٹھا تھا 650 سال سے اسی انتظار میں تھا کہ محبوب آنے والے حضور کا دیدار ہوگا اور اسی غار میں ہوگا، سو انتظار میں تھا، وہ بھی منتظر تھا، آپ بھی عاشق تھے، سو ایڑی نہ ہٹائی، اس نے اپنے لب ٹکا دیے۔ تو بعض راوی کہتے ہیں کہ اس زہر کے درد کی شدت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو بتا دوں کہ درد کی اس زہر کے درد کی شدت کی وجہ سے آنسو نہیں نکلے، آنسو تو نکلے مگر درد کی شدت کی وجہ سے نہیں نکلے۔ ارے بتا دوں قرآن کے ایک واقعے کی سند پیش کرتا ہوں، جب زنانہ نے مصر میں زلیخا کو تانے دیے، حضرت زلیخا کو تانے دیتی رہی کہ خود بازار سے لائی، خرید کر لائی، خود ہی عاشق بن بیٹھی، سو تانا دیتی وہ مسکراتی رہتی، وہ جواب نہ دیتی، اس لیے کسی نے پوچھا کہ وہ آپ کو تان دراز کرتی ہے، تانے دیتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں، آپ جواب کیوں نہیں دیکھتی؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، دیکھنے کی تو زبانیں بند ہیں، جب تک دیکھا نہ تھا زبانیں تان دراز کرتی تھی، آپ نے پھل دے کر چھریاں دے کر بچھا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنا رخ زیبا ان کو بھی دکھا دے، اپنا رخ اپنا حسن ان کو بھی دکھا دے، سو بے نقاب ہو کر جب گزرے تو وہ ہاتھوں میں چھریاں پھل پکڑ کر بیٹھی تھی، جو ہی قریب سے گزرے چھریاں چل گئی، پھل گر گئے، ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں نہیں کٹی، ہاتھ کٹ گئے، سبحان ہاتھ کٹ گئے، خون بہہ گئے، مگر ان کو کچھ احساس تک نہ ہوا، نہ کوئی شور کیا، نہ بویلا کیا، نہ اف کہا، بس حسن یوسف کو دیکھتی رہی اور اس میں گم اور فدا ہو گئی، سبحان اللہ، اور ان کو خبر نہ ہوئی، انہیں خبر نہ ہوئی۔ ارے حسن یوسف دیکھنے پر ہاتھ کٹنے کا شعور تک نہیں ہوا، ارے وہاں حسن یوسف دیکھنے پر چھریاں چل گئی، ہاتھ کٹنے کا پتہ نہ چلا، ادھر تو محبوب مصطفیٰ گود میں ہے، تو ذات مصطفیٰ گود میں ہے، خدا کا پورا حسن گود میں ہے، اور ریل کی طرح صاحب قرآن کا سر مبارک گود صدیق میں ہے۔ اگر ادھر پتہ نہیں چلا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چہرے پاک کو دیکھتے رہے تو زہر کی کوئی فکر نہیں تھی، بے شک کسی درد کی کوئی پرواہ نہیں تھی، روتے اس لیے تھے کہ محبوب یہ جو گھڑیاں ملی ہیں، یہ رفاقت ملی ہے، یہ جو آپ کا ساتھ ملا ہے، محبوب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے جدا ہو جاؤں، سو جدائی کے غم میں روئے، جدائی کے غم میں روئے کہ یا رسول اللہ آپ سے جدا نہ ہو پاؤں، یہ مقدر ہمیشہ کے لیے بن جائے کہ آپ کا چہرہ ہو اور نگاہ صدیق کی ہو، سبحان اللہ۔ اس لیے جب وصال ہوا تو وصیت کر دی، ہر وقت دیکھتے تھے حضور کے رخ مبارک کو دیکھتے تھے، اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا، اج رج رج ویکھو سکھیو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اج رج رج ویکھو سکھیو نی، ہائے 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 تو دا پردہ کھڑے تو ہائے ہائے سبحان اللہ،
نکھڑے تو رجدائے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خلیفۃ الرسول کا وصال ہوا تو وصیت کی، کنے کی؟ حضرت عمر فاروق اور مولا علی مشکل کشا کی، حضرت علی کو کی۔ آپ سے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، علی ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے ذات مصطفیٰ، تمہارے ہاتھوں کے اندر حضور کے وجود مبارک کی خوشبو آ رہی، سبحان اللہ، وہ نسبت حاصل ہے حضور کے وجود مقدس، سو ابھی تک اس کا فیض برکت آپ کے ہاتھوں میں تھی، فرمایا ہاں قیامت تک اس کی برکت ہاتھوں میں رہی۔ بے شک۔ اور حضرت عمر فاروق سے کہا کہ عمر جب میرا انتقال ہو جائے تو میری چارپائی اٹھا کر روضہ رسول اللہ پر لے جانا، حضور کے روضے پر لے جانا، حضور کے مزار مقدس پر لے جانا۔ اب بتا دیں جو مزارات پر جانے کا انکار کرتے ہیں، وصیت ابو بکر صدیق کر رہے ہیں۔ بے شک سبحان۔ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے حضور کے مزار مقدس پر لے جانا۔ پتہ یہ چلا کہ خلیفۃ الرسول کی یہ سنت ہے کہ ارے مرو بھی تو یار کے در پر مرو، جیو بھی تو محبوب کے قدموں میں جیو، مرو تب بھی محبوب کے در پہ مرو۔ سو وصیت کی، اور قرآن کا حکم ہے کہ اگر وصیت خلاف شرع ہو تو اس پر عمل نہ کیا جائے، اس کو پھاڑ دیا جائے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کر رہے ہیں، یہ شریعت بن گئی، بے شک یہ حکم ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ حکم ہو گیا، حکم ہو گیا، سنت بن گئی۔ سو فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے میری چارپائی اٹھا کر محبوب کے قدموں میں لے جاؤ، اور جا کر جس طرح زندگی میں حضور سے عرض کرتے تھے اسی طرح چارپائی رکھ کر زندگی میں جس طرح حضور سے مانگتے تھے اسی طرح حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ جانتے تھے کہ حضور زندہ ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور زندہ ہے، زندہ ہے تو حکم کیا کہ حضور سے اس طرح مانگنا، اس طرح سوال کرنا جس طرح زندگی میں سوال کرتے تھے۔ جا کے عرض کیا حضرت عمر فاروق، اور کر کنے رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو کر رہے ہیں، اور صحابہ اکرام کی کثیر تعداد ہے، کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ حضور تو انتقال کر گئے، اب مزار پر جانے کی ضرورت نہیں، مگر کسی ایک صحابی نے بھی سوال نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ سارے کے سارے صحابی اس عقیدے پر تھے کہ جانا بھی حضور کے مزار پر بھی ہے، دیکھنا بھی در مصطفیٰ کو، مانگنا بھی حضور کے در پہ ہے، مانگنا بھی حضور کے در پر ہے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور زندہ، حضور زندہ ہے۔ سو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چارپائی کو لے کر حضور کے روضہ پاک پہ رکھا گیا، حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کا یار آیا ہے، جس طرح غار میں آپ کا رفیق تھا اب مزار میں بھی آپ کا رفیق، سبحان اللہ، جس طرح دنیا میں آپ کا ساتھی ہے مزار میں بھی آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہے۔ میں دل مصطفیٰ کھل گیا، آواز آئی یوسل الحبیب، میں یار کو محبوب سے ملا دو، محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ یہاں پر بات ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ پہاڑ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے حضور محبت کر لیں، جو شخص حضور سے محبت کرتا ہے تو سلے میں حضور اس کو کوئی دنیا کی دولتیں نہیں بلکہ اپنی محبت عطا کرتے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ اور جسے حضور محبوب بنا لے پھر قیامت کے دن وہ جہنم میں نہیں جلتا، جو محبوب مصطفیٰ کا محبوب بن جاتا، سبحان اللہ، وہ جہنم میں نہیں جا
بے شک اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے اور سیدنا